نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی تخلیق اسلام اور قرآن کی روشنی میں، اس حوالے سے قرآنی آیات کے مطابق میں انسان کی پہچان بتا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں، خود بھی سیکھ رہا ہوں۔ کوشش کریں کہ ہم ان باتوں کو سن کر اپنا لیں۔ قرآن میں 6 جگہ ذکر ہے سورہ الحجر میں، آیت نمبر 26۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ یہ انسان کی تخلیق کیسے بنایا گیا؟ انسان کی پیدائش کا سبب مرد اور عورت، ماں اور باپ، یہ نہ ہو اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مرد ہے عورت نہیں، اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت حوا کو پیدا کیا، عورت ہے مرد نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وہ قادر ہے، قدیر ہے، اسباب ہمارے لیے ہیں، اس کو کسی کی کسی طرح کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے، وہ ان تمام سے پاک ہے۔ مگر انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار ہوا، مشہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے 2-3 باتیں۔ قد و قامت ہو، انسان کا مرتبہ ہو، کہتے ہیں انسان جیسی کوئی اور چیز ہی نہیں۔ حضرت انسان کو اتنی اہمیت کیوں بخشی گئی؟ آخر اس میں کون سی ایسی بات کہ زمین، آسمان، سمندر، دریا، بادل، ہوائیں سب اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، سرگرم عمل۔ یہاں انسان کی حقیقت اور خصوصیت کا بھی بیان ہے۔ یاد رہے یہ میرے رب تعالی کا کلام ہے، کسی فلاسفر فلسفی کے فلسفے میں، کسی سائنسدان کی تھیوری میں، کسی موجد کے فارمولے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، رب تعالی کے فرمان میں تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ پھر ہم سائنس کو قرآن پر نہیں، یعنی کوشش نہ کریں کہ سائنس کو قرآن سے ملائیں۔ قرآن کے مطابق سائنس جہاں ہے وہ قرآن کی سچائی کو واضح کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے۔ قرآن ہے، رہنما ہے۔ کہیں کوشش نہ کریں کہ قرآن کی کوئی آیت کو زبردستی سائنس پہ پورا کریں، نہیں۔ ہاں، قرآن کو رہنما بنا کر سائنس کے اصول ہو یا تھیوری ہو ضرور دیکھیے۔ قرآن سے کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ اس کی کوئی تعلیم، کوئی بات غلط ہوگی۔ آئیے، حضرت آدم علیہ السلام انسان اول، ابو البشر آپ کا لقب، تمام انسانوں کے باپ، مٹی سے اللہ نے ان کو بنایا، روئے زمین انٹائر ارتھ سے اللہ نے مٹی منگوائی۔ اس مٹی کے بارے میں بتایا گیا وہ ایسی کہ بجنے والی، جو پہلے بدبودار سیاہی مائل کیچڑ تھا، اس سے اس کا کالبد تیار ہوا، پھر اس میں اللہ تعالی نے اپنی طرف سے خاص روح پھونکی، اسی روح کی وجہ سے اس انسان کے سر پر عرضی خلافت کا
ताज रखा गया। इसे मस्जूद मलाइक यानी फरिश्तों ने इसको सजदा किया। इंसान का शरफ, वो इंसान जो आज अल्लाह की बारगाह में सजदा करने में सुस्ती करता है, तुझे इतनी इज्जत दी गई कि फरिश्तों को हुक्म दिया गया इंसान को सजदा करें। सोचिए, ऐ इंसान, ऐसी अपने अंदर कोई चीज ना आने दो कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वकार, मर्तबा तुम्हारी नजरों में भी और इंसानियत में भी ना रहे। सलसाल उस खुश्क शुदा कीचड़ को कहते हैं जिसे अगर उंगली से टकराया जाए तो वो बजने लगे। हमाउन उस मट्टी को कहते हैं जो काफी देर, बहुत वक्त पानी में रहने की वजह से स्याह हो गई हो, गहरे रंग की हो गई हो। मसनून इसका एक माना बदबूदार भी है और कालिब में ढला हुआ। यहाँ दोनों माने उलमाए लुगत इस हवाले से कहते हैं कि मट्टी की मुख्तलिफ हालतों में उसके नाम भी मुख्तलिफ, गीली मट्टी है, सूखी मट्टी है, चिकनी मट्टी है, या उस बदबूदार है, या उसकी हालतों के हवाले से नाम है। पानी में भिगोने से पहले मट्टी को तोराब कहते हैं। पानी में भीग जाए तो उसे तीन, तोए ये नून, तीन कहते हैं, कीचड़। और जब बहुत अरसा पानी में भीगी रहे, यहां तक कि उसकी रंगत स्याह हो जाए, तो उसे हमाउन कहते हैं। और जब उसमें बू पैदा हो जाए या उसे कोई सूरत दी जाए तो उसे मसनून कहते हैं। जब वो खुश्क हो जाए उसे सलसाल कहते हैं। और जब उसे आग में पका लिया जाए तो उसे फखार कहते हैं। इंसान से पहले एक और नौ मखलूक को पैदा किया गया था जिसका नाम जिन। उसकी तख्लीक आग से हुई, आग के धुएं से। इंसान को मट्टी से पैदा किया गया। इस इंसान को अपनी तख्लीक याद रखनी चाहिए। इस हवाले से मैं अगला जिक्र करूंगा। 7वीं जगह लफ्ज़े इंसान आया है कुरान में, सूरह अन-नहल में। खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। उसने यानी अल्लाह ने पैदा फरमाया इंसान को नुत्फ़ा से, बस अब वो बरबला झगड़ालू बन गया है। यहां जिक्र है इंसान का। इस इंसान के लिए कहा गया कि चांद, फूल सब नजराना अकीदत पेश करते हैं। इस इंसान की हैबत से जंगल के शेर लरज जाते हैं। ये इंसान जो सितारों पर कमन डाल रहा है, जिसने वक्त और फासले पर अपनी दस्तरस कर ली है, इसकी असल क्या है? पानी की एक बूंद। ए इंसान, बहुत अच्छे लिबास में, बड़े कर्रो फर के साथ, बहुत ही ज्यादा जिसको कहना चाहिए चाल ढाल में, अदा के साथ, ये सारी बातें जो आज हम शो ऑफ कहते हैं, फैशन कहते हैं, दिखावा कहते हैं, या ये कि हम जाहिरी ठाठ बाट कहते हैं, एक बूंद में ये सब कुछ। कैफियत क्या होगी, मिजाज क्या होगा, नेक होगा, बुरा होगा, कमरू होगा, खुशरू होगा, यानी चेहरे में खुशनुमाई ज्यादा होगी या कम होगी। फिर अंदर ये जो आपके सलाहियतें हैं, आज आप अपनी अक्ल पर, अपनी समझ पर बड़ा नाज करते हैं। ये इंसान गौर करे तो इसको सिर्फ और सिर्फ रब ताला ने नवाजा है। हाँ,
آپ کہیں گے میں نے دنیا میں آ کر اپنے آپ کو نکھارا ہے، کالج گیا ہوں، یونیورسٹی گیا ہوں، میں نے کتابیں کھنگالی ہیں، میں نے دن رات ایک کیے ہیں، یہ سمجھ کس نے دی ہے؟ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ کان کس نے دیے ہیں؟ یہ صحت مند جسم کس نے دیا ہے؟ اس میں یہ صلاحیتیں کس نے رکھی ہیں؟ رب تعالی نے۔ اسی رب نے تمہیں پانی کی ایک بوند سے بنایا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ ہاں، اللہ کے لطف و کرم پر تو جا نہیں رہے ہو، ادھر دھیان نہیں ہو رہا کہ میرے رب نے مجھے ایک بوند سے کیا بنا دیا ہے، جھگڑ رہے ہو آپس میں بھی ایک دوسرے سے، اور اللہ کے فرشتوں سے بھی، اور اس کے علاوہ ارد گرد جو کچھ کر رہے ہو ذرا سوچو۔ سچی بات ہے، میں آپ کو یہ بات دوا کے طور پر بتا رہا ہوں۔ ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے، اپنے آپ کو جب ہم کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں نا، دوسرے سے کہتے ہیں جانتے ہو تم تھے کیا، تمہیں کیا بنا دیا، یہ ہم کہہ دیتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہے۔ ملازم کو اس کی مجبوری ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے، سوچیں کہ آپ بھی تو اس کی جگہ ہو سکتے تھے، ڈانٹ دیتے ہیں اپنی اوقات جانتے ہو، یہ لفظ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، بہت برے ہیں یہ، پہچانے ہم اپنے آپ۔ ہم سب کے سب مٹی سے بنے ہیں، اللہ نے پانی کی ایک بوند سے بنایا ہے۔ اے انسان، تکبر تجھے زیبا نہیں ہے، تیری شان نہیں ہے، یہ رب تعالی کی شان ہے۔ اگر مزاج میں دوسرے کو اوقات گنوا رہے ہو، جتا رہے ہو، خود کیا تھے؟ اپنی حیثیت کیا ہے؟ رب تعالی ایک لمحے میں پانسا پلٹ دے، کیا کرو گے؟ تو تکبر نہیں کرنا۔ اس حوالے سے آپ نے سورہ النحل میں بیان سنا، اب ذکر سورہ الاسراء میں انسان کا ہے، جہاں ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ لفظ انسان آیا ہے۔ اندازہ کیجئے ایک ہی آیت ہے مگر 2 مرتبہ ذکر ہے۔ میں انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں وہ آیت بھی سناؤں گا، اور اس پر گفتگو کر کے انسان سے یہی کہوں گا اپنے آپ کو پہچانے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہاں، اچھا کون ہے؟ جو نیکی کرتا ہے، جو رب کو راضی کرتا ہے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك للدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان اسلام اور قرآن کی روشنی میں، اس حوالے سے قرآنی آیات میں جہاں جہاں انسان کا لفظ آیا ہے، میں انسان کی پہچان آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
8ویں جگہ قرآن میں لفظ انسان سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام الاسراء ہے، اس میں ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ آیا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، 11 نمبر آیت۔ اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ انسان اپنے حقیقی نفع اور نقصان کا خود صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ کوئی خواہش وقتی طور پر فار دا ٹائم بینگ ابھرتی ہے، اور انسان اس کو پورا کرنے کے لیے گویا بے چین، ریسٹ لیس ہو جاتا ہے، بس یہ خواہش پوری ہو جائے۔ اس کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو گئی تو میں بڑا ہی کامیاب، بڑا اچھا اور بہت ہی بہتر کامیاب ہو جاؤں گا انسان، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہوپ لیس، مایوس اور بہت ہی مزریبل، اپنے آپ کو تکلیف میں بلکہ ذلیل و خوار محسوس کرتا ہے۔ اس جلد بازی، عجلت پسندی کی وجہ سے اس کو کئی مرتبہ شرمندگی شدید اٹھانی پڑتی ہے، ناشائستہ حرکتیں ہو جاتی ہیں، اس کی سیرت کا امیج جو ایک تاثر دوسروں میں ہوتا ہے وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ تو انسان کو بتایا جا رہا ہے، دیکھیں بنانے والا ہمیں اللہ ہے، اس نے ہمیں بتا دیا، اب بھی ہم نہ سمجھیں، کتنی ہمیں خواہش ہوتی ہے یار بتا دو کہ اس میں کیا کیا ہوگا تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، جو غلطی ہے اس سے بچیں گے، نقصان نہ ہو۔ 4 پیسے کا نقصان تو ہم نہیں چاہتے، اور اپنی پوری زندگی کا نقصان، آخرت کا نقصان، اپنی عزت کا نقصان وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ عجیب بات۔ تو زندگی کو وقتی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ نہ سمجھیں، بلکہ ہو سکتا ہے ہم جس چیز کو اپنی کامیابی، سربلندی یا کوئی بہت بڑی فتح سمجھ رہے ہیں، وہی ہمارے لیے تباہی کا، ذلت کا سامان بن جائے۔ بھئی ہماری عقل ہے، دھوکہ دے سکتی ہے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میری عقل مجھے دھوکہ دے سکتی ہے، ارد گرد کی چیزیں دے سکتی ہیں، رب تعالیٰ تو میری بھلائی چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو ہماری بھلائی کے لیے، بلکہ ان کے لیے کیا ہے کہ تکلیف تم پر آتی ہے، پریشان میرا حبیب ہو جاتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ چاہنے والا۔ اور پھر ہم نہ پہچانے، ہم دوسروں کے 10 20 30 40 سالہ تجربات کو اہمیت دیں، قرآن و حدیث کو نہ دیں، سمجھدار تو نہ ہوئے ہم۔ تو انسان کو اللہ تعالی کے ارشادات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہیے۔ یہ جلد بازی ہمارے ہاں ہوتی ہے، اور بعد میں کہتے ہیں اوہو یار کیا کر بیٹھا میں، تو ہمارے منہ سے یہ نکلتے ہیں۔ تو اس جلد بازی کو کنٹرول کرنا بھی آپ کے اندر وہ صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اسی صورت میں چونکہ سورہ الاسراء میں جگہ جگہ ذکر ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یہ اس کی آیت نمبر 13 ہے، اسی سورت بنی اسرائیل سورہ الاسراء میں۔ اور ہر انسان کی قسمت، قسمت کے معنی حصہ، شیئر، اس کا لکھا ہوا، نوشتہ
اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ اسے حکم دیا جائے گا پڑھو۔ ذرا سنیے، اہل عرب، کیونکہ قرآن عرب کے محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے، عرب میں جو لوگ تھے مشرک یا کافر جتنے تھے، فال نکالنا، شگن، یہ جو اندازے اور قیاس لگا کے یہ کام یوں ہوگا، یہ یوں ہوگا، ان کے بڑے معتقد تھے۔ خارجی عوامل یعنی جو باہر کے ہیں، ان کو اپنی کامیابی اور ناکامی میں بہت زیادہ اثر انداز مانتے تھے۔ کسی کام کو نکلے، راستہ کالی بلی نے کاٹ لیا، کوئی جانور سامنے سے گزر گیا، کسی پرندے نے کچھ کر دیا، کوئی آنکھ پھڑک گئی، ہاتھ پھڑک گیا، یہ کام یوں ہو جائے گا، یہ کام یوں ہو جائے گا، رستے سے واپس آ جاتے تھے۔ صبح سویرے کسی پرندے کی آواز کان میں پڑ گئی تو سارا دن اندیشے میں، اب یوں ہوگا، ہارسکوپ، اسی طرح کی دوسری چیزوں میں وہ رہتے تھے۔ تقدیر پر، اللہ پر یقین نہیں، اس طرح کے واہموں پر۔ انسان کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار یہ چھوٹے موٹے جانوروں، کیڑے مکوڑوں، پرندوں کی ان حرکتوں پر نہیں ہے، بلکہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اس کے اعمال پر ہے، ایمانی کیفیت پر ہے۔ ایمان کا کیا حال ہے اور اعمال کا کیا حال ہے؟ کیوں کہ وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں، اس پر آپ سے مواخذہ بھی نہیں ہے۔ مواخذہ کا مطلب آپ سے باز پرس بھی نہیں ہے، کوئی کوشچن آنسر نہیں ہے آپ سے۔ جس کا اختیار، جتنا اختیار دیا گیا ہے، بات سن لیجئے، اور جی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، آپ نے تقدیر کو پڑھ کر کیا تھا؟ جواب دیجئے گا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ اپنے ارادے سے، اختیار سے کیا تھا۔ تقدیر کا لکھا ہوا پہلے آپ نے پڑھا نہیں تھا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی لکھا ہوا تھا۔ آپ کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے، اس کے استعمال پر ہی جزا سزا ہے، اور اس ارادہ و اختیار کو برتنے کے لیے پوری رہنمائی ہے، کتاب و سنت ہے۔ صبح و شام آپ کو علماء بتاتے ہیں، آ کر آپ سے کہتے ہیں یوں کیجئے، یوں نہ کیجئے، مگر ہم لوگ کہاں مانتے ہیں؟ خواہش ہے میری، جیسا میں چاہ رہا ہوں ویسا ہونا چاہیے۔ ہاں، ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، اچھا ہو جائے نا، اجی میں پہنچ گیا تھا، میں نہ پہنچتا تو کام تو ختم ہو گیا تھا، کہیں خرابی ہو گئی، اللہ کی مرضی، اللہ کو ایسے ہی منظور تھا۔ یہ ہے ہمارا مزاج۔ ہونا کیا چاہیے؟ اچھا ہو جائے تو کہیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، خرابی ہو جائے تو کہیں ہم سے کہیں کوتاہی ہو گئی، خرابی ہو جائے تو اللہ کی طرف لگاتے ہیں، اچھائی ہو جائے تو اپنا کمال شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب مزاج پایا ہے۔ تو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے اعمال اہم ہیں۔ پہلے آمنو کا لفظ ہے، پھر وعمل الصالحات، ایمان پہلے پھر نیک کام۔ اعمال پر توجہ نہیں ہے، فالوں کے حساب سے اس طرح ہم کہتے رہتے ہیں کہ یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ اسی صورت میں اگلی جگہ ذکر ہے انسان کا، وہ سن لیجئے، بتایا گیا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کے حوالے سے ہمیں کسی بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ شیطان شیطان ہے، کبھی ہمارا بھلا نہیں کرے گا۔ اسی صورت میں
آگے بیان ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ مبالغے کا صیغہ، اور انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اس انسان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی، انسان اور رحمان کو پہچانیے۔ 99 ٹائمز آپ نے اچھا کیا، ایک بار غلطی ہو گئی، وہ انسان روٹھ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ آپ کے ساتھ روز کا تجربہ، آپ کی پرانی ساری باتیں بلا دے گا، وہ ایک غلطی پکڑ لے گا۔ آپ سے 99 ٹائمز غلطی ہوئی، خرابی ہوئی، ایک ٹائم آپ نے توبہ کی ہے، وہ 99 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، آپ کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ رحمان ہے، پہچانیے۔ کس کی ناشکری کر رہے ہیں؟ جس نے سب کچھ دیا ہے۔ بندے کی ناراضی سے میں کہتا ہوں مجھے نیند نہیں آ رہی، رب راضی تو سب راضی۔ رب کو راضی کیجئے اور کوشش کیجئے اس حوالے سے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک آیت اور پڑھوں گا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے بڑی عزت بخشی اولاد آدم کو۔ یہاں بنی آدم کا لفظ، ہم آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے عزت بخشی۔ کوئی بڑا آدمی ہو نا، میرا نام ذرا القاب کے ساتھ یا عزت سے لے لے، میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں، اتنے بڑے آدمی نے میرا نام عزت سے لیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے عزت بخشی، کہاں مخلوق کہاں خالق۔ اے انسان اپنے آپ کو پہچان، تو بڑی عزت والا ہے، اپنی عزت کو پہچان اور اپنے رب کو راضی کر۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان اسلام اور قرآن کی روشنی میں، اس حوالے سے قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ انسان آیا اس کے مطابق انسان کی پہچان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام الاسراء، اس میں کئی جگہ انسان کا ذکر آیا ہے. اس میں ایک جگہ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. آیت نمبر 83. اور جب ہم کوئی انعام فرماتے ہیں انسان پر تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب کوئی اسے پہنچتی ہے تکلیف
تو مایوس ہو جاتا ہے۔ انسان کے حوالے سے پھر بیان ہے، توجہ چاہوں گا۔ دنیا دار المحن، دار المحن کے معنی تکلیف کی جگہ، امتحان گاہ، کمرہ امتحان۔ اس انسان کو یہاں مختلف حالات، کیفیات واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی بلندی ہے تو کبھی پستی، کبھی راحت ہے تو کبھی غم کی کیفیت، کبھی امیدوں کے غنچے کھل رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی کام کرو، کہتے ہیں نا مٹی کو ہاتھ لگایا سونا بن گئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے سونے کو ہاتھ لگایا مٹی ہو گیا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تدبیر الٹی پڑ جاتی ہے، تقدیر حاوی رہتی ہے، کبھی آرزوئیں حسرت بن کر رہ جاتی ہیں۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اور انسان کا رد عمل، ری ایکشن ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس آیت میں وہ انسان مراد ہے جس نے قرآن اور حدیث سے اپنی زندگی کو منور نہیں کیا، قرآن اور حدیث سے رہنمائی نہیں لی، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسا شخص اپنے پروردگار سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کی دی ہوئی عزت، دولت، صحت کو اس کی نافرمانی میں لگا دیتا ہے۔ لیکن جب غم کے بادل گھیراتے ہیں تو پھر سارا نشہ، کہتے ہیں ہرن ہو گیا، سارے کر و فر نخوتیں ختم۔ وہ سطح زمین پر جو اکڑ کے چلتا تھا چال کے ساتھ، مایوسی اور نا امیدی کے ایک ہی جھونکے سے وہ اس پتے کی طرح جو خزاں میں سوکھ کے گر جاتا ہے اور پھر ہوا کے ساتھ اڑتا رہتا ہے۔ یہ حالات کی ناسازگاری بڑے بڑوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انسان بے بسی اور بے کسی کی کیفیت میں کیسا ہوتا ہے، اللہ سے ڈریے، کبھی اس کیفیت میں جانے کی آرزو نہ کیجیے گا۔ میں سچ کہوں، جو اللہ کے بندے ہیں، رب تعالی کو راضی رکھتے ہیں، رسول کریم رؤوف الرحیم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اتباع، ان کے طریقے پر چلتے ہیں اور ایمان کو اہمیت دیتے ہیں، کبھی آپ ان کو پریشان نہیں دیکھیں گے۔ خوشی میں، غمی میں ان کو چونکہ اللہ یاد رہتا ہے اور ان کا یقین اور بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر رہتا ہے، وہ کبھی آپ کو اس طرح نظر نہیں آئیں گے۔ ہمیں پتہ چل گیا انسان بہت ہی جلد مایوس ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب وہ ارحم الراحمین فرما رہا ہے مایوس نہ ہو، تو پھر ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسان کے لیے قطورہ کا لفظ بھی فرمایا گیا۔ آئیے آگے چلتے ہیں اسی صورت میں۔ یہ انسان ناشکرا بھی ہے، جلد باز بھی ہے، بھول جانے والا بھی ہے، اور یہی انسان خامی کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے والا بھی ہے۔ سورہ کہف میں، قرآن کریم میں ایک اور جگہ لفظ انسان، اللہ تعالی کا یہ فرمان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اسی کے تحت یہ چل رہا ہے کہ انسان نے جب بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ
اکثر شیء جدلا، جھگڑا کیا، جھگڑالو ہے انسان۔ اس حوالے سے بھی میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ انسان نافرمان اور سرکش کیوں ہوتا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ غور کریں تو اس انسان کے بارے میں جب بھی آپ جتنا بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اس میں اپنے آپ کو بڑھانے، زیادہ اپنے آپ کو جتنا ہے نہیں اتنا سمجھنے میں یہ بہت تیزی کرتا ہے، اور جھگڑا۔ کیا یہ کائنات انسان نے بنائی ہے؟ ایجادات جو انسان کر رہا ہے خود سے کرنے کے قابل ہے یا رب نے صلاحیتیں دی ہیں؟ یہ جھگڑالو کیوں ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑا بڑا جھگڑا کر لیتے ہیں، بہن بھائیوں کے درمیان، ماں باپ اولاد کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اس کے علاوہ رشتہ دار جتنے کوئی قریب، پھر اس کے بعد ہم جھگڑا کرنے میں بہت زیادہ تیزی دکھاتے ہیں، اور یقین مانیے بعد میں ندامت بھی بڑی اٹھاتے ہیں۔ ندامت کے معنی شرمندگی، یار میں اس وقت چپ کر جاتا، نہ بولتا یہ لفظ، نہ دیکھتا یہ، نہ کرتا، وہ شرمندگی۔ تو جھگڑالو جو ہو اس کو سوچنا چاہیے یہ کیفیت اچھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے انسان کا سورہ مریم میں، اس انسان کے حوالے سے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، آیت نمبر 66۔ اور انسان از راہ انکار، یعنی انکار کی راہ سے کیا کہتا ہے؟ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ یہ موت کے بعد زندگی، میرا ایک لفظ سنیے گا دھیان سے، جملہ ہے، یہ زندگی جس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو زندہ مان رہے ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ موت۔ جس زندگی کا انجام موت ہے اس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کی زندگی میں موت نہیں ہے، اس کو زندگی کیوں نہیں مان رہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ غور کیا؟ ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ کوئی ڈائی، سانچا، نمونہ تھا؟ نہیں، حضرت آدم کو بنایا، اس کے بعد سارے۔ جب نہیں تھا کچھ بنایا، دوبارہ بنانے میں کیا مشکل؟ یہ جو کہتے ہیں کہ کیا دوبارہ بنائے جائیں گے، کافر اس عقیدے کو کہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اس کو ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں تھے۔ ان کی سمجھ ہی نہیں اتنا کام کرتی تھی، وہ کہتے تھے یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے اسلام کا تمسخر کرتے تھے، جسے اردو والے مذاق اڑانا کہتے ہیں۔ ابی بن خلف، یہ ایک شخص، کسی مردے کی ایک ہڈی اس کو مل گئی بوسیدہ پرانی، وہ اسے لے کر مشرکین کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے ہاتھ میں یہ ایک پرانی ہڈی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں اسے اثر نو، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تم سوچو کیا یہ بات ماننے کے قابل ہے؟ تمام مشرکین کا یہی انداز فکر تھا۔ اللہ تعالی نے بہت ہی یعنی عام فہم انداز جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، اس میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا۔ یہ بوسیدہ ہڈیاں، شکستہ یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جو بھر گئی ہیں، جن میں آپ کہیں کہ پاؤڈر بن گیا ہے، کیوں کر زندہ ہو جائیں گی؟ یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی قدرت
اور اس کی حکمت پر نظر نہیں کر رہے. تم نہیں تھے، تمہیں بنایا اس نے، نیز سے ہست کیا اس نے. نہیں تھے، بنایا اس نے. وہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو تمہیں موجود بھی کر سکتا ہے. یہ ہڈیاں کیا، بالوں کے تم 100 ٹکڑے کر دو وہ جوڑ کے لا دے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. قسم اٹھا کر فرمایا جا رہا ہے قیامت کے دن روز محشر سب کچھ جمع کیا جائے گا. چیتڑے اڑ گئے ہوں بھلے، اللہ جمع کر دے گا. اور وہ لوگ بھی جو انکار کرتے تھے ان کو بھی دکھایا جائے گا، دیکھو. لیکن اس دن کا ماننا ان کے کام نہیں آئے گا. نبی کی شان کو نہ مانے، اسلام کے سچ کو نہ مانے، قرآن کو نہ مانے، قیامت میں مانیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آج پہچانو، آج ہی مان لاؤ. اے انسان، اللہ تعالی نے کتنی مہربانی فرمائی ہے. یہ گفتگو جاری ہے، انسان کی پہچان، قرآن، تخلیق انسان. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان اسلام کی، قرآن کی روشنی میں انسان کو اپنی پہچان ہو جائے، یہ انسان اپنے آپ سے آگاہ ہو جائے تو اس انسان پر کائنات کے راز کھل جاتے ہیں. وہ جو فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب تعالی کو پہچان لیا. یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ پردے خواہشات کے، رویوں کے، مزاج کے، انوائرمنٹ میں گم ہیں، حقیقت نہیں دیکھنا چاہتے، ڈرتے ہیں سچ سے. یہ اصل میں ہم سے یہ چیزیں ہو گئیں. ورنہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے. قرآن کریم میں 65 جگہ انسان کا لفظ آیا. اس میں سے میں کچھ مقامات آپ کو سنا رہا ہوں. سورہ الانبیاء، اس میں آیت نمبر 37 خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان کی سرشت، جبلت، عادت میں ہی جلد بازی ہے. میں عنقریب تمہیں خود ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو.
انسان کی عجلت پسندی، جلد بازی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نچوڑ نکالا انہوں نے بھی اور دوسرے بزرگوں نے بھی لکھا کہ پوری زندگی جتنا پڑھا سمجھا حاصل دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ انسان وقت سے پہلے چاہتا ہے، دوسرا یہ حصے سے زیادہ چاہتا ہے، اپنے حصے سے زیادہ اور وقت سے پہلے۔ جلد باز کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو چیز جس وقت کی ہے اس سے پہلے طلب کرنے کو۔ اچھا، کرنے کی باری آئے گی تو دیر، حالانکہ اصول کا حوالے سے کیا کہا جاتا ہے؟ جو کل کرنا ہے وہ آج کرو، جو آج کرنا ہے سو ابھی کرو۔ اس میں نہیں، جو چیز چاہیے وہ وقت سے پہلے مل جائے۔ اس کو ام الندامات کہتے ہیں، شرمندگیوں کی جڑ۔ جیسے ام الخبائث کہا گیا نا، برائیوں کی جڑ، اس کو ام الندامات، شرمندگیوں کی جڑ۔ یہاں خلق الانسان من عجل کہا گیا۔ عرب میں رواج ہے جس میں کوئی بات زیادہ پائی جائے نا، اس کے لیے وہ اسی طرح کہہ دیتے ہیں۔ جس میں مہربانی کرم زیادہ ہو کہتے ہیں خلق من کرم، خلق من غضب جس میں غضب زیادہ ہو۔ تو یہاں عجل کا لفظ آیا ہے۔ کہتے تھے ہم پر کہنا نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آئے گا نا، تو لے آؤ عذاب۔ آج بھی ہمارے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ کچھ لوگ کہہ بیٹھتے ہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے نا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ۔ ایسی بات کہتے ہوئے سوچیں ہم ہیں کیا؟ سر میں درد ہو جائے اور اللہ ٹھیک نہ کرے، بتائیے دنیا کی کوئی چیز اچھی لگتی ہے؟ کسی چیز میں مزہ رہتا ہے؟ کوئی چین ہوتا ہے؟ تو عذاب کی دعوت یا عذاب مانگنا، انسان ہو کر اللہ کی پناہ۔ تو ان سے یہی کہا گیا، بہت جلدی کر رہے ہو نا، تمہیں نشانیاں دکھائی جائیں گی، برداشت ہے نہیں، اور چاہتے یہ ہو کہ اللہ کا عذاب آنا ہے تو آ جائے۔ یہ انسان واقعی جلد باز ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج میں انسان کا ذکر ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس انسان کو اس حوالے سے بھی بتایا گیا کہ اے انسان اپنے آپ کو دیکھ، تو ناشکرا کیوں ہے؟ یہ اس انسان کے لیے کہا گیا۔ ان الانسان لکفور، آیت نمبر یہاں بھی 66 ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، یہ ساری کائنات ہوتی، پہاڑ بھی، سبزہ زار بھی، دریا، سمندر، پھل پھول، میوے، لیکن انسان کو پیدا نہ کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ خود پیدا ہو سکتے تھے؟ نہیں۔ اور مزید کرم فرمایا کہ زندگی عطا کی، وجود دیا، اور یہ ساری کائنات ہمارے لیے کرتی۔ گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، اڑتے ہیں، سیر کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی مزے ہیں ختم ہونے والے ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے۔ کچھ عرصے بعد موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر جو زندگی ہوگی وہ ابدی ہوگی، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ مجھے کہیں جانا ہو ایک ہفتے کے لیے، میں معلوم کروں گا وہاں موسم کیسا ہے، مجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی، مجھے مانگنی نہ پڑے، سب چیزیں میرے پاس ہو سکتا ہے میرے پاس اس وقت خرچ نہ ہو تو کہاں سے لوں گا؟ تیاری کرتے ہیں 2-4 دن ہفتے کے لیے جانے کی، جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اور ان تمام نعمتوں پر جواب بھی دینا ہے۔ جو غلطیاں کر رہے ہیں اس پہ جواب بھی دینا ہے۔ تو
تو آج جو گم ہیں، کھوئے ہوئے ہیں، بدحالی میں مست ہیں. ایک تو خوشحالی میں مست ہونا، بدحالی میں، برے حال میں مست ہیں. ہوش نہیں ہے آگے کا نہ انجام کا. تو اس انسان کو نہ شکرانہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ ذرا اس پر توجہ کیجئے گا. اب انسان کی تخلیق کے حوالے سے پھر ذکر آیا ہے، اور یہ ذکر میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ابھی رکھ رہا ہوں اور اس کو اگلے پروگرام میں بھی پیش کروں گا. سورۃ المؤمنون ہے اور اس کی آیت نمبر 13 اور 14. آیت سنیے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ترجمہ. اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے جوہر سے، پھر ہم نے رکھا اسے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام میں، پھر ہم نے بنا دیا نطفہ کو خون کا لوتھڑا، پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی، پھر ہم نے پیدا کر دی اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر ہم نے پہنا دیا ان ہڈیوں کو گوشت، پھر روح پھونک کر ہم نے اسے دوسری صورت دی، مخلوق بنا دیا. پس بڑا بابرکت ہے اللہ والا، اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. میں یہاں پر صرف ذکر کر رہا ہوں اس وقت آیت میں ترجمے اور تھوڑی سی تفسیر. میں سائنس کی آج کی تحقیق وہ بھی آپ کے سامنے اسی آیت، یہ سورۃ المومنون کی آیت 13-14، 7ویں صدی عیسوی، جس میں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا. اس وقت مائکروسکوپ نہیں تھا. یہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی ہے یہ نہیں تھی، مگر نبی نے سب کچھ بتا دیا. آج 21ویں صدی میں سائنس جہاں پہنچی ہے، 7ویں صدی میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالی کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، ہمیں انہوں نے تمام باتیں بتا دی. آج کے سائنسدان سلام کر رہے ہیں ان کو اور حیران ہیں. وہ کہتے ہیں تصور بھی نہیں تھا اس وقت جان لینے کا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا. وہ پانی کی بوند، یہاں میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک بات، ایک شخص سے عمر پوچھی، عمر کتنی ہے؟ اس نے عمر اپنی بتائی. فرمایا تم 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بھی تو رہے ہو، وہ بھی تو تم ہی تھے، وہ عمر میں کیوں نہیں شامل کر رہے؟ پھر اس سے پہلے باپ کی پشت میں بھی تم رہے ہو، وہ بھی تمہاری عمر. اور وہ جو پانی کی بوند جن غذاؤں سے تیار ہوئی، تم کہاں کہاں سے گزرے ہو، کون سے کھانے، کون سے پینے، ان سب میں سے گزرے ہو. اے انسان، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، سوچ. اسی سے وہ بوند بنتی ہے جو آگے انسان کا ذریعہ سبب بنتی ہے، جس سے پورا انسان بنتا ہے. اگر ہماری اپنے کھانے پینے پر توجہ نہیں ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اس میں حلال حرام کی پرواہ نہیں، جائز ناجائز حاصل کیسے کر رہے ہیں. کسی ایک تو ہوتا نا، میں پیسے لے کر گیا کہ جی حلال چیز خرید لوں، تو جن پیسوں سے خرید رہا ہوں کیا وہ میں نے کمائے بھی حلال سے ہے؟ میرے دفتر کا ٹائم تھا صبح 8 بجے، میں تو گیا ہی 10 بجے. مجھے کام کرنا تھا 8 گھنٹے، میں نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کیا اور اٹھایا. کیا میری وہ کمائی حلال؟ ہم کہتے ہیں جی حق حلال. تو سوچے
یہ وہی بوند کیسے بنتی ہے؟ آپ کی غذا سے. وہ غذا سبزیاں ہیں، گوشت ہے، کیسے حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے میں پیسے دے کے لاتا ہوں، میری کمائی حلال. تو وہ جو طریقہ وہ سب حلال ہونا چاہیے. یہ انسان کی تخلیق کا کچھ تھوڑا سا مرحلہ. اس پر سائنس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا جو میں نے انٹرنیٹ سے جمع کی ہے، لیکن یہ اللہ تعالی بتا رہا ہے اے انسان کیسے بنا. ذرا سوچ، وہ رب کتنی برکت والا ہے، کتنی شان والا ہے، جو پانی کی بوند کو کیسے کیسے مراحل سے گزار کر کیا بنا دیتا ہے. گفتگو جاری ہے، کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.